بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بیماریوں کی دوا ہے یہ دعا۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو روی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد یعنی خدا کی تعریف شکر کا سر ہے۔ جس بندہ نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا کامل شکر ادا نہیں کیا۔ تشریح: حمد یعنی اللہ کی تعریف زبان سے ہوتی ہے اور شکر زبان و دل اور اعضاء سے ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کی تعریف اللہ کے شکر کی ایک شاخ ہے۔ حمد کو شکر کا سر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ زبان کا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی تعریف زبان ہی سے خوب بیان ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ زبان چونکہ تمام اعضاء کی نائب ہے اس لیے حمد بھی گویا اجمالہ شکر ہے اور مفصل شکر کا جزو اعظم ہے۔ اسی واسطے فرمایا گیا ہے کہ جس بندہ نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس بات میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کی صفائی و تزکیہ کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری احوال کی محافظت بھی کرے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 2335۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے ایک موقع پر پکار کر تکبیر کہنی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، لوگو اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو، کیونکہ تم یعنی تکبیر کے ذریعے کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے یا نہیں یاد کرتے، بلکہ اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، یعنی وہ تمہارے حال پر مطلع ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم اسے بآواز بلند یاد کرو چاہے آہستہ آواز سے، اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اور جس کو کہ تم پکارتے ہو وہ تم میں سے ہر شخص کی اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر پا پیادہ تھا اور اپنے دل میں یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس یعنی یہ حضرت ابو موسیٰ کا نام ہے، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 یعنی دنیاوی اور آخری بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سے ادنی بیماری دنیاوی اور آخری غم ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 2349۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔